بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے مختصر کہ لوگوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری یعنی اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی ہمدردی، اس کی نصرت آپ کو حاصل ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری آپ کریں۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے تو لازماً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل اس کو کرنا پڑے گا۔ بغیر اس کے اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اب سے پہلے بھی باطل طاقتوں نے، فسطائی طاقتوں نے، اسلام مخالف طاقتوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ اہل ایمان کا جو اٹیچمنٹ، جو تعلق اپنے نبی سے ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے دلوں سے کم کر دیا جائے تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ جائیں۔ تو ابتدائی زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے بھی تھے اور جا کر کے بعد میں مخالفت بھی کرتے تھے۔ یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے ابتدا میں صبح کو اسلام قبول کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور شام کو اسلام سے پھر گئے اور لوگوں میں انہوں نے بدگمانی پھیلانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات احادیث کے اندر ہیں کہ نبی کریم، قرآن میں بھی کچھ واقعات ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، شاعر، پاگل، یہ بہت ساری باتیں کہی گئی، بہت سارے القاب دیے گئے۔ لیکن ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں، اب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، اہل ایمان تو جو ایک مرتبہ ایمان کے حلقے میں داخل ہوا صدق دل سے، لاکھ کوشش ہوئی، لوگوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہٹے نہیں، وہ چمٹے رہے۔ منافقین آتے اور جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق کریمانہ، آپ کا جو اسوہ حسنہ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بات چیت، لین دین، آپ کے سارے معاملات، یہ ساری چیزیں ان تعلیمات کو سن کر جو کٹر اسلام کے مخالف تھے، ان کا اس مخالفت پر باقی رہنا ناممکن ہو گیا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، کتنے واقعات آپ کو بتائے جائیں۔ آج کے اس دور میں بھی آپ تھوڑا پوری دنیا کا جائزہ لیجئے
जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से मुतासिर हो रहे हैं, आपकी तालीमात से मुतासिर हो रहे हैं और हल्का इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वहीं पर आला तालीम याफ्ता जिनकी दुनियावी एतबार से ऊंची डिग्रियां हैं, वो भी जब स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हल्का इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये सिलसिला आज के इस दौर में भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। बस्तियां की बस्तियां मुसलमान हो रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर रहे हैं, आपकी तालीमात पर ईमान ला रहे हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि ईमान कबूल करने से पहले पैसों की रेल पेल थी, बड़ा अल्लाह ने नवाजा था उस जमाने में भी इस्लाम कबूल करने से पहले। इस्लाम में आने के बाद ऐसा तो हुआ ही नहीं कि भाई आप आइए उससे कई गुना ज्यादा हम आपको दे देंगे, ये हुआ ही नहीं। इन सारे मालों को ये नाजायज है बोल के छोड़ देना पड़ा और अल्लाह के भरोसे आ जाना पड़ा। लोग आ गए, चेहरों पर दाढ़ियां नहीं थी, दाढ़ी आ गई। वक्त के मशहूर सिंगर थे, बोलना छोड़ दिया। कुछ को अल्लाह ने नवाजा, उन्होंने नाते पाक को उसी अंदाज में उसी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। कुछ को अल्लाह ने नवाजा, उन्होंने तिलावत कलाम पाक के अंदर दिलचस्पी ली और बेहतरीन कारी कहलाए और आज भी मौजूद हैं। वो रेल पेल जो उस जमाने में थी माली एतबार से भी, अब वो नहीं है। लेकिन उनको सबसे बड़ी दौलत ये मिली कि इस्लाम कबूल करने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान यकीन करने के बाद उनको इत्मीनान हासिल हुआ। सारी आशाइशें और सारे आरामदेह चीज़ें मौजूद हैं, रुपया पैसा इज्जत शोहरत घोड़ा गाड़ी अला फला सब है, लेकिन इत्मीनान नहीं है, रातों की नींद नहीं है। तो नींद आने के लिए गोलियों का इस्तेमाल, यहां तक के एक दौर ऐसा आ रहा है कि उनका पेट गोलियां खा खा करके दवाखाना बन चुका है, लेकिन नींद नहीं है। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद चैन की नींद है, इत्मीनान है, सुकून है, आराम से सो रहे हैं, कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं, कोई टैबलेट्स नहीं। और फिर इस सुकून के बाद दुनिया की जिंदगी, ये भी कामयाबी का वादा, और कल जो लामहदूद जिंदगी आने वाली है, उस लामहदूद जिंदगी में भी रब्बे कायनात ने कामयाबी का वादा ऐसे इंसानों से मुताल्लिक फरमाया कि आपको कामयाबी मिलनी है और आप ही कामयाब होने वाले। मेरे दोस्तों, ये ताल्लुक आज भी मिल्लत इस्लामिया का, हालांकि हम में ऐसे भी लोग हैं जिनसे खताएं, लग़्ज़िशें, कोताहियाँ होती हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन वो दीन इस्लाम से चिमटे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, रब्बे कायनात से मोहब्बत है, ईमान और यकीन है। इतनी मुखालिफत और इतने गए गुजरे ज़माने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शान से जीने का रास्ता हमारे लिए पैदा फरमाया। आज आप देखिए हमारे अमाल, हमारी ज़िंदगियों में नमाजें नहीं हैं सिरे से। अब जुमा की नमाज पढ़ी तो वही आइंदा जुमा की नमाज हम पढ़ेंगे। कि बाकी जो नमाजें हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी आंखों की ठंडक है, नमाजें नहीं है। अगर कोई पढ़ भी रहा है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ रहा है। कभी दिन में आया, दिन में कोई एक आध नमाज पढ़ ली, कभी कोई काम रहा, कुछ और ऐसी वैसी बात रही, नमाज छोड़ दी, बाद में पढ़ी नहीं उसने। एक अजीब सिलसिला है। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को नवाज रहा है, और ये उसका बड़ा करम और एहसान है कि अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब व गरीब दौर आया, बड़ा अजीब दौर। और इसमें जितनी फिस्ताई ताकतें हैं, बातिल ताकतें हैं, उनका इस बात पर रिसर्च है
کہ آخر اتنا ہونے کے بعد، اتنی مخالفت کرنے کے بعد، اتنے فسادات کرنے کے بعد، اتنے نت نئے قوانین بنا کر کے بے گناہ مسلمانوں کو جیل میں ٹھونسنے کے بعد، ان کی اتنی جائیدادیں برباد کرنے کے بعد، ان کا کاروبار ختم کرنے کے بعد، ان کے دکان اور مکان کو آگ لگانے کے بعد، آج کیا صورتحال ہے کہ مسلمان پھر بھی شان سے جی رہا ہے؟ ارے یہ تو میرے رب کا کرم ہے. میرے رب نے میری ملت میں ایسے بے شمار جیالے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس بات کا جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور یہ جذبہ سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں پایا جاتا، کہ بھئی اپنے جو بھائی ہیں معذور محتاج لوٹے پیٹے، دکان مکان جلا دیا گیا، ان کو زبردستی جیلوں میں ڈال دیا گیا، اب ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کو کوآپریٹ کیا جائے. ہر اعتبار سے مدد ہوتی ہے، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ انسان اور وہ بستیاں اور وہ محلے آن کی آن میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس سے بہتر ان کی زندگی گزرنے لگتی ہے. ساری کوششیں کی گئی. اس کے بعد اس دور میں ہی قرآن مجید پر پابندی کی بعد آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کلکتے کی سرزمین پر کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا کہ بھئی نعوذ باللہ قرآن پر پابندی عائد کی جائے. آج کے دور میں یووا جو بچے مسلمان بچے ہیں، اپن بات جو کرتے ہیں اپنی پچھلے ٹائم کی بات کرتے ہیں، آگے کا جو دور ہے جو نوجوان بچے نہیں جانتے کیا ہونے والے کیا حالت ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں تو ذرا بچوں کو ذرا وہ رہیں گا. تو اس سلسلے میں جو مقدمہ دائر کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس پر پابندی لگے، وہ یاچیکا خارج کر دی گئی. اس کے بعد میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لیکھکوں نے، کچھ لکھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کچھ ایسی چیزیں لکھی کہ موجودہ دور میں جو اہل ایمان ہیں، جتنے بھی ہم موجود ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہم بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. ہم کو ایک سبق دیا گیا. قرآن مجید کے 10ویں پارے کی غالباً سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. وہ پوری آیت وہاں دیکھیے آپ. آج کے دور میں بھی مسلمان بوڑھا یا نوجوان، اس کے پاس علم کم ہو یا علم کچھ نہ ہو، لیکن آج بھی ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو، ہمارے اقربا، ہماری پوری پراپرٹی سے زیادہ عزیز اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی محترم بذات ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب ہونے کے بعد ابھی آپ دیکھیے کہ جو دور چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا یا کہا جا رہا ہے، تو نوجوان آگے آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن ان جذباتی نوجوانوں کے سامنے اگر علماء کرام اس پیغام کو رکھتے ہیں کہ اے لوگو، اے نوجوان دوستو، یہ جو جذبات ہے آپ کے موجودہ دور میں، یہ ہم کو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اب سے پہلے ایسے حالات آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں بھی اور آپ کے دور کے بعد میں بھی، حضرات صحابہ کرام کے دور میں. تو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی گئی اور عملی طور پر لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی. تو چاہے کتنے بھی معاملات ہوں، وہ اللہ کا بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں. اب تو میں نے اس بات کی کوشش کرنی ہے
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر اس میں ناراضگی کا معاملہ ہے تو پھر میں وہ کام نہیں کروں گا، جذبات میں آنے کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا جس کام کے ذریعے میں خود نہیں بلکہ میرا وہ مذہب جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میرے نبی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ ہم نے اس کے پہلے دیکھا کہ جب کارٹون بنایا گیا، ایک جلوس، خاموش جلوس، جامع مسجد سے ڈویژنل کمشنر آفس تک، دلی گیٹ تک، ابھی لوگ وہاں پہنچ گئے اور پبلک باقی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی نعرے لگائے جائیں، کہا نہیں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آپ کو ماننے والا ہوں۔ ہدایت یہ کی گئی اکابر علماء کی طرف سے کہ بھئی خاموش جلوس رہے گا، ہم اس میں کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے، کوئی صدا بلند نہیں کریں گے، بلکہ خاموشی سے ہم درود شریف کا ورد کریں گے۔ ہوا کوئی ہنگامہ؟ یعنی آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس بات کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملت کے نوجوان، ہمارے بزرگ اور ذمہ داران اس کو تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا عجیب دور آیا ہے کہ پرانے واقعات سے اس کو کمپائر کیجئے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مگر اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے وہ ملت کا نوجوان ہو، چاہے وہ ملت کے بزرگ ہوں، انہیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آیا میں کس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ علماء کرام بتاتے ہیں، نوجوانی کی عبادت رب کائنات کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، مگر آج ہماری جو طاقت ہے، ہماری جو جوانی ہے، اگر وہ کہیں غلط جگہ لگ رہی ہوگی تو میرے بھائیوں پھر ہم کو لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ نے یہ مختصر زندگی دی ہے، یہ نوجوانی اور یہ صحت اور تندرستی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ میں خود آپ کے سامنے ہوں اور بہت سارے ہمارے احباب اس کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ ایک دور یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جوانی عنایت فرمائی تھی، ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے تھے جو لوگوں کے نزدیک ناممکنات میں سے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان ساری چیزوں کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے۔ تو اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آج جن کو جوانی ہے کل ان کو بڑھاپا آنا ہے۔ اب اس دور میں ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں، حلال آمدنی کمائیں، ہم جائز طریقے پر نکاح کریں، بچوں کو پیدا کریں، اور جو ماں باپ ہمارے موجود ہیں جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، آج دیکھیے معاملہ کیسا ہے کہ اگر نوجوان کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کی ماں یا باپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ خاموش بیٹھو، آپ کو سمجھتا نہیں، ماں امی خاموش بیٹھو، آپ کو سمجھتا نہیں۔ ارے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہم کو بولنا سکھایا، غلط اور صحیح کی تمیز بتائی، انگار ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی، ہم کو تمیز نہیں تھی کہ اس پر ہاتھ لگانے کے بعد ہمارے ہاتھ جل جائے گا۔ پانی کو ہم پانی نہیں کہتے تھے، انہوں نے ہم کو سمجھایا۔ اور آج صورتحال ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت آپ کو سمجھتا نہیں، ارے کیا بولے، وہ عمر ہوگی، بولے وہ بابا کا اسی معاملہ ہے، بولے نہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کے کئی مقامات پر اگر پہلا پارہ شروع کریں گے آپ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خاص طور سے نوجوان اس سے متعلق غور کریں کہ 10ویں رکوع میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی بات کہی، وہیں پر فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔
آج دیکھیے آپ نوجوانوں کا اپنے ماں باپ سے اپروچ کیا ہے. تھوڑا اگر نوجوان غور کر لے کہ بھئی یہ میرے ماں باپ ہیں, ان کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا, اب میں تو یہ نیت کروں یا میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں, میرے والدین زندہ ہیں, میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کے ذریعے سے میرے والد محترم کا یا میری والدہ ماجدہ کا دل دکھے اور وہ مجھے کچھ اشبد کہنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے. اس کی زیادہ فکر ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں, کچھ زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, اور اس کے بعد سماج میں آنے کے بعد بھی ہم کو جو اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے, اگر ہم اس کا بیجا استعمال کریں, گھر میں اگر اس کا بیجا استعمال کریں, اپنی اہلیہ پر اس کا اگر بیجا استعمال کریں, مار ٹھوک کی پالیسی اختیار کریں, اپنے چھوٹوں کو ماریں, بڑوں کو کہنا نہ مانیں, تو یہ سارا جو حکم ہے یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو بالغ ہو جاتے ہیں, نوجوان رہتے ہیں, یہ انہی سے متعلق ہے. اور ان کو اس موقع پر تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ میرے کسی عمل سے سب سے پہلے تو میرا اپنا مکان ہے, میرا اپنا گھر ہے, میرے اپنے والدین ہیں, چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اگر میں یہاں پر ان ساری تعلیمات کو عمل میں لاؤں گا, ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ پھر میں رب کو بھی راضی کروں گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کروں گا. آج کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ خاص طور سے ان لوگوں کو, اور ان میں کا جو بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا, ان کو اسلام سے, اسلامی تعلیمات سے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے. یہ فحش لٹریچر کا آنا, اینڈرائڈ موبائل کا آنا, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی آ گئی الیکٹرانک کے اندر کہ انسان اس میں ایسا مگن رہتا ہے کہ پھر کب کون بلا رہا ہے, کس کام کے لیے بلا رہا ہے, آواز دینے والے والد ہیں یا والدہ ہیں یا بیوی ہیں یا بچے کچھ کہہ رہے ہیں یا کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے, آدمی کو ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا. مگر میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ جو نعمت ہم کو اللہ رب العالمین نے عنایت فرمائی ہے, تو اس نعمت کے ختم ہو جانے سے پہلے ہم اس کی قدر کریں. دوبارہ یہ چیز ہم کو ملنے والی نہیں ہے. اگر گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, دانت نکل جا رہے ہیں یا اور کہیں پر کوئی چیز ہو رہی ہے, تو یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. ایک ہی موقع, یہ ڈائمنڈ چانس ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, ہم اس میں کر لیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک بندہ نوجوانی کے عالم میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, ان کے اخراجات کو پورا نہیں کر رہا ہے, نہ معلوم کیا ان کے دل سے نکل رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہے. جب وہ بوڑھا ہوتا ہے, یہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں, اس کے والدین تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس نے اپنے ماں باپ کو بھی بہت ستایا. بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اعمال کی طرف متوجہ ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو اور بزرگوں کو, بہنوں بیٹیوں کو یہ ذہن دیا جائے کہ وہ اس تعلیم سے دور ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے متعلق اور آپ پر جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس کے متعلق بہت ساری بدگمانیاں پھیلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا. قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے, میں تو اسی تعلیم پر عمل کروں گا. اور وہ لوگ جو قرآن مجید سے کچھ آیتیں نکالنے کی بات کر رہے تھے, آج وہ کہاں پر ہیں؟ اور اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مذہبی لباس پہن کر کے
مذہب کے جو رکھوالے ہونے کا دم بھرنے والے ہیں، آج دیکھیے وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کی زبان سے کیسے مغلظات نکل رہے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت ہم اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی بات ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آیا میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں تو بیٹا ہونے کے ناطے میری اپنی ذمہ داریاں جو ہے میں اس کو انجام دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، اور مجھے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بیوی کا شوہر ہے تو اچھا شوہر ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ بچوں کا باپ ہے تو اچھا ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آدمی کو قوت ملے، طاقت ملے، علم ملے، پیسہ ملے اور اللہ رب العالمین اس کو صحت دے، تندرستی دے تو وہ اس کا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے۔ کامیابی تو اس میں ہے کہ اتنی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا رہے۔ نوجوان صحابہ کے واقعات وہ پڑھے، معلوم کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا اور ان کے کارہائے نمایاں کیا۔ کئی صحابہ کے واقعات ہیں اور آج اپنی زندگی کو دیکھیں وہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں تنہا ہوں، میں اپنا کماؤں کھاؤں، میری جوانی دیوانی میں اسی کے اندر گزاروں اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ایک بندے پر عائد کی ہیں، اور یہ سلسلہ جب تک چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ مختصر زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنے سال اور کتنی عمر تک اس زندگی میں باقی رہنا ہے اور کب مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ہر آدمی نماز مغرب کا وقت دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کی عمر کتنی رکھی ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو جماعت میں کتنا وقت ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں؟ بتائیے، 20 منٹ 30 منٹ۔ ظہر اثر کی نماز میں 15 منٹ اور مغرب کی نماز میں چند سیکنڈ۔ یہ آیتیں موجود ہے قرآن میں۔ اللہ پوچھیں گے کتنے دن رہے؟ 70 80 100 سال 1000 سال؟ کام ہے ایک صبح شام رہا، چند سیکنڈ رہا، چند لمحات دنیا کے اندر رہا۔ یہ اتنی زندگی ہم کو ملی ہے، اب اتنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے قوانین پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بہترین بیٹا، بہترین شوہر، بہترین باپ، بہترین بھائی، بہترین رشتہ دار، یہ سارا بھی ثبوت انہی کے اندر دینا ہے۔ یہ فسطائی طاقتیں، یہ اسلام مخالف طاقتیں، یہ تو اپنا کام کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ شاعر نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج جتنا دبایا جا رہا ہے اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لیے ہمارے پاس علاج یہ ہے کہ ہم رب کائنات کی بارگاہ میں جھکیں۔ میں آپ کو بزدلی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ان حالات میں بیدار مغزی سے کام کرنا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، لیکن میں عادت ڈالوں کہ میں صبح اول وقت میں اپنے گرم لحاف کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، نماز تہجد ادا کروں، میں نماز فجر ادا کروں، اور یہ سارے معاملات کو میں رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کروں۔ رب العالمین اس کا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آج میرے دوستو، اگر ہم زندگی گزارنا چاہیں تو غلط انداز میں بھی زندگی گزر سکتی ہے اور گزر جائے گی، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔
نہ یہاں کامیابی ملے گی، نہ مرنے کے بعد ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں بھی ہم کو امن نصیب ہو، سکون نصیب ہو، تو ہم اعمال ایسے کریں کہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی سکون میں رہیں گے اور کل مرنے کے بعد بھی سکون ہمارے حصے میں آئے گا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ میرے دوستو زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آج تھوڑا سا ہم اگر ہوش کے ناخن لے لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، قرآن حدیث کے احکامات الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اسی سے سبق لیتے ہیں، اسی کو دوبارہ اسی کی تذکیر کرتے ہیں، تاکہ اس کی تذکیر کی روشنی میں اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے، چاہے وہ بہنیں بیٹیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، یا وہ ہمارے سمجھدار بچے جو ابھی ابھی بالغ ہوئے ہوں، وہ سارے کی سارے اس کی تذکیر سے اور اس کو پڑھ کر کے اپنے اعمال کی درستگی کے کام کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین دراصل یہی چاہتا ہے بندوں سے کہ میرا بندہ اس قابل بن جائے اور وہ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ آج ہم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان نہیں ہوتا تو اتنی مخالفت کے باوجود آپ سوچ لیجئے صورتحال کیا بنتی۔ تو ہمیں مزید اس کی طرف جھکنا ہے اور غلط کاموں کے قریب نہیں جانا ہے، چاہے وہ سٹہ ہو، جوا ہو، شراب ہو، عیاشی ہو، گالی گلوچ ہو، غیبت ہو، چغلخوری ہو، ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو قوت دی، طاقت دی، اس کو مال دیا، اس کو حیثیت دی، اب یہ سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا حساب رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو نعمت اللہ رب العالمین کی ہم کو ملی ہے، ہم اپنی ان نعمتوں کا استعمال صحیح کریں، غلط استعمال نہ کریں، ورنہ مرنے کے پہلے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، بہت سارے حالات ہو رہے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں سے پوری کائنات میں روشنی پھیلتی ہے، مکہ معظمہ مدینہ منورہ، آج دیکھیے اس کے رکھوالوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر علماء کرام نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، اور جن میں لگنے کے بعد ماں باپ بیزار ہو گئے کہ ہمارا یہ نوجوان جس کے ذریعے سے پورا محلہ پریشان ہے، رشتہ داری پریشان ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، آپ اس کو 40 دن 4 مہینے کے لیے لے کے جائیے۔ آپ بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی، اور آج اسی سرزمین سے اس جماعت پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے۔ احادیث ہمارے سامنے ہیں، اتنا موقع تو نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی جمعے میں بتایا جائے گا کہ آثار قرب قیامت، علامات قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کے، ویکتیوں کے اور وہ حالات کی پوری نشاندہی کی ہے۔ یہ تو سب آنے والے ہیں۔ اب ایسے حالات میں ہم اپنا ایمان بچائیں، اللہ سے قریب ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ نامعلوم کب کون سا بندہ ایسا ہو جس کا نام رب کائنات کی بارگاہ میں مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو، کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت بھی طلب کریں، اور پوری کائنات میں جتنے اہل ایمان ہیں، ہماری بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، معصوم بچے ہوں، نوجوان ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، ہم ان سب کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اور ان کی بستیوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین کی آواز بھی کم نکلتی کبھی کبھی، مانگتے رہنا چاہیے، مسئلہ حل وہیں سے ہوگا۔ بھئی چند باتیں اس موقع پر تھی، حالانکہ طبیعت کی تھوڑی خرابی ہے، گزشتہ بھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن حاضری نہیں ہو سکی تھی۔ آپ سے دعا ہے کہ صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اب ایک اعلان جو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اس مسجد سے آپ حضرات کے تعاون سے اللہ رب العالمین بہت بڑے بڑے کام لے رہا ہے، بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے ہیں آپ کے تھوڑے سے تعاون سے۔ یہاں جو کھانا بن رہا ہے تو شہر کے دواخانوں میں جتنے بھی مریض آتے ہیں، ان کو اور ان کے جو افراد خاندان میں سے کوئی ہیں،
ان کو مفت کھانا دیا جاتا ہے. یہ اس کا خرچے کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے، کوئی سرکاری آمدنی نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے کہ بھئی کہیں پر رسید بک لے کر کے جا رہا ہے اور آپ سے رسید بنا رہا ہے کہ دیجئے. آپ یہیں پر جائیے آفس میں، اور جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے آپ اگر دینے کی پوزیشن میں ہیں روپیہ بھی دیں، یا اگر آپ اس پوزیشن میں کہ آج روپیہ نہیں ہے، میں میرے دوست کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو یہ دونوں چیزیں فائدے سے خالی نہیں ہیں. لوگ اپنی گاڑی کمائی، حلال کی آمدنی جو ہے یہاں پر دے رہے ہیں. اس کے ذریعے سے یہاں پر ایسا بڑا کام ہو رہا ہے کہ ہم بہت سارا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. برادران وطن میں خاموش تبلیغ ہو رہی ہے. مسجد کے صحن میں ایک ذہن دیا گیا کہ بھئی آپ جمیل بیگ کی مسجد میں جائیے، آپ گھاٹی میں، کینسر ہاسپٹل میں، دھوت میں، جہاں بھی ہیں آپ وہاں جائیے، مسجد کے صحن میں بیٹھا کر کے دسترخوان پر آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. یہ سرکاری کوئی آمدنی نہیں آ رہی ہے، آپ ہی کا پیسہ ہے. میں صرف اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ ہمارے جو بھائی جس درجے میں یہاں پر اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، یہاں پر اپنے عقل حلال کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی بہترین جزا ان کو کل مرنے کے بعد عنایت فرمائے، اور ان کے اس دینے کو اللہ رب العالمین میرے بھائیوں قبول فرما لے. اس کے علاوہ جب کوئی بندہ انتقال ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت لگتی ہے. بچھاد ہے، لائٹ وغیرہ ہے، کرسیاں ہیں، ڈولہ ہے. بعض مرتبہ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو فریج کی ضرورت پڑتی ہے. وہ سارا کی سارا نظام یہاں پر الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے یہاں پر موجود ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو تا دیر جاری اور ساری فرمائے، اور وہ مقامات جہاں پر اس کو جاری کرنے سے متعلق اللہ کے بندے سوچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں، اور یہ سلسلہ تو اور بھی دیگر مساجد سے اللہ رب العالمین شروع کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.